اگست 2023 کو ملک پاکستان میں بحمداللہ تعالی توہین صحابہ و اہل بیت ازواج مطہرات و امہات المؤمنین کا تحفظ اس حوالے سے سینٹ سے بل منظور ہوا۔ اس پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس بل کی منظوری تو ملک پاکستان میں پہلے سے بھی تھی، لیکن اس بل میں ابھی ترمیم ہوئی ہے، ابھی ترمیم کے ساتھ جو ہے وہ بل منظور ہوا ہے۔ اس بل کے منظوری کا ایک مقصد یہ تھا کہ پہلے جو بل منظور تھا، یہی بل توہین صحابہ و اہل بیت امہات المؤمنین، پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص جو حضور صحابہ اکرام کی امہات المؤمنین ازواج مطہرات کی توہین کرتا تو اس کی جو سزا ہوتی تھی وہ زیادہ سے زیادہ 3 سال ہوا کرتی تھی، اور دوسرا اس میں آسانی ملزم کو یہ بھی ہوتی تھی کہ اس کے لیے ضمانت بھی دی جاتی تھی، اور بہت مرتبہ دیکھا گیا کہ وہ شخص جو ہے وہ جیل میں نہیں پہنچتا تھا کہ اس کی ضمانت پہلے سے منظور ہو جاتی تھی۔ لیکن الحمدللہ اب اس بل میں ترمیم ہوئی ہے، اور یہ ترمیم ہونا لازمی بھی تھی کہ اس سے حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام امہات المؤمنین اور ازواج مطہرات کی جو حفاظت ہے اور ان کا جو تحفظ ہے اس کو بہت ہی اہمیت مزید حاصل ہوگی۔ اور ابھی اس بل میں جو ترمیم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم جو سزا ہوگی اس مجرم کی وہ 10 سال قید ہوگی۔ اور اس میں جو دوسری اہم خوبی ہے اس بل کی جو ترمیم کے ساتھ منظور ہوا ہے، اس کی جو دوسری بڑی خوبی ہے اس بل کی وہ یہ ہے کہ اس شخص کی، اس ملزم کی جو ہے وہ ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ تو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پر جن لوگوں نے بھی کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اس بل کو پارلیمان سے، سینٹ سے منظور کروایا، اور اس میں جو بھی شخص کسی بھی چھوٹے سے عمل کر سکتا تھا اس کے لیے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، سلامت دے۔ اور باقی رہا یہ کہ اس میں بہت سارے لوگوں کو اس بل میں اختلاف بھی ہے، اور اس اختلاف کی بڑی وجہ ان کی یہ ہے کہ چونکہ پہلے ہوتا تھا کہ وہ صحابہ اکرام کو جو ہے وہ کھلم کھلا ان کی توہین کرتے تھے، ان کو نازیبہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ اب چونکہ ان کا یہ راستہ بند ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ کسی شخص کا جو راستہ ہوتا ہے چوری کا، وہ اگر بند ہو جائے تو وہ احتجاج تو کرے گا، تو یہ ان کا احتجاج انشاءاللہ کوئی کام نہیں آئے گا، اور ان کا جو راستہ ہے یہ انشاءاللہ تا دم آخر قیامت یہ بند رہے گا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید واضح طور پر بتاتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے دل تو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ ان کی آنکھیں تو ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ ان کے کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم، کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، نہ ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی جو ہے وہ لہم جو ہے ان کی ہر چیز پر مہر لگا دی ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کو احتجاج جو ہے وہ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس احتجاج کا ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ باقی جن لوگوں نے بھی اس بل میں جو ہے وہ مدد کی ہے اور اس بل کو سینٹ سے منظور کروایا ہے، ہم ان کے لیے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، سلامت دے، ان کی خوشیوں میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہے وہ شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔